اور میں نے وہ پہلے سے پہلے ٹیسٹ کر دیا تھا لیکن ٹائم پورا نہیں ہوا تھا. جو بھی ایڈمٹ بیٹھا ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے گا آپ. شکریہ. السلام علیکم جی. کمر سے ایک ہی بندہ کا ٹائم نوٹ کرا ہے کنٹرول رہے ہیں. میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں تو ہمارا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ کیا ریکارڈ دے دیتا ہوں میں. تو میں نے جو کلمے کی آپ کی روایات پیش کی ہیں آپ نے ان کا جواب نہیں دیا تو اس رسالت پہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے. تو علی ولی اللہ یہ کلمے کا جو نہیں ہے اس کے بغیر بھی ایمان سالم ہے. میں نے حوالہ پیش کر دیا. اذان بھی آپ کی پیش کر لی. خمینی کا حوالہ پیش کر دیا. تو ایسا کار کر دے وہ کافر مسلمان ہو جائے گا. اس کے ساتھ اس کا جواب نہیں آیا. جتنی آیات پیش کی ہیں جتنا آپ کی روایت پیش کی ہیں آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. طبرانی کبیر کا آپ نے حوالہ دیا. ہم کب کہتے ہیں کہ طبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ دکھا. طبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے. ہمارے کس محدث نے کہا؟ کہاں ہمارے اصول لکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ خلیفۃ بلافت علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. تب نے حوالہ دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں انعام دیتے ہیں آپ طبرانی میں یہ دکھا دیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلافت طبرانی میں دکھا دیں پھر ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہ طبرانی کی حدیث صحیح نہیں ہے. اور کل میں جو اضافہ اذان میں جو اضافہ کرتے ہیں آپ کے محدث نے لکھا امامیہ کے محدث نے لکھا اصحاب تخین لکھا وہ عوام کی ہیں جو اذان میں یہ کلمات بڑھاتے ہیں. تو اپنے امام کا فتویٰ اپنے گلے میں ڈال لو ورنہ یہ الفاظ قرآن سے ثابت کرو. یہی الفاظ امام معصوم سے ثابت کرو. باقی اشہد ان علی امین حقا اس کے متعلق آپ کی اسماء رجال کی تنقید کی کتاب ہے میرات العقول جلد 5 صفحہ 195 طبع تہران کا ہے الحدیث ثابت ضعیف. یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف آپ کے گھر کی کتاب ہے تو ضعیف حدیث سے کام نہیں چلے گا جناب. صحیح حدیث سے چاہیے. آپ کا کلمہ بھی ثابت نہیں ہے آپ کی اذان بھی ثابت نہیں ہے. کلمہ ثابت نہیں کس منہ سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں؟ آپ کی کشف الغمہ میں ہے اگر کافر شہادتین بگویل یعنی بگویل اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان میں شامل تو یہ ذاکر مسلمان ہو جاتا ہے. تو اپنی کتابوں کو آپ کہاں کریں گے؟ آپ کے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں. جب جواب نہیں بنتا تو ان کتابوں کا ان پہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر علی کی دلائل ضرور شامل ہوتی تو وہ کیسے کہہ دیتے اس طرح پڑھنے سے مسلمان ہو گیا. یہ آپ کی کشف الغمہ فی معرفۃ الامہ جلد 295 ہے. لواء الحمد کے اندر 3 سطریں ہوگی. پہلی سطر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری ہوگی الحمدللہ رب العالمین. تیسری سطر ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے نہیں ہے ویسے رسول اللہ نہیں ہے. شروع کافی کتاب روزہ جلد 8 صفحہ 298. آپ اپنی مرکزی احمد کی کتابوں سے واقف نہیں ہے. آپ کا مذہب بھی من غلط ہے کلمہ بھی من غلط ہے اذان بھی من غلط ہے. سننے والے سن رہے ہیں فیصلہ خود دے دیں گے. آپ بولتے جائیں گے. آپ ابو ذر کو بہت مانتے ہیں کہ باقی تو سب پھر گئے مگر یہ 3 کھڑے رہے. ابو ذر کے متعلق کتاب روزہ شروع کافی جلد 98 پہ ہے کہ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے یہی کلمہ کہا جیسے مسلمان ہو گیا. یہی طبرانی تہران قیات القلوب کے اندر موجود ہے. باب ششم درحال ابو ذر غفاری موجود ہے. جناب من آپ کلمہ کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ کا اسلام من غلط ہے آپ کا دین من غلط ہے. بعد میں شروع ہوا آپ کا کلمہ بعد میں شروع ہوا. پیغمبر اسلام جو کلمہ پڑھایا اس میں علی ولی نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے علی ولی اللہ نہیں ہے. پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے علی ولی اللہ قرآن میں دکھا دو. قرآن میں دکھا دو. اذان بھی دکھا دو. اذان بھی قرآن میں دکھا دو. ہم نے ان کے گھر کی عبارت پیش کر دی. اصل اذان یہی ہے. اگر اس میں کوئی پڑھاتا ہے تو وہ لعنتی ہے. شیشہ بھی گھر کا چہرہ بھی گھر کا. آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ. ہم کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں. علی ولی گھر ہیں. رحیم بات چاہ رہی تھی کلمے کی. میں نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
ہے لیکن کلمہ طیبہ تو لاپ ساتھ نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، دوسری طرف چلے گئے یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کلمہ ختم ہو گیا، قرآن نے اس کو کلمہ نہیں کہا، یہ میرے ساتھ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک بھی دکھا دیں کہ پیغمبر اسلام نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہو، جبکہ ناصر معصوم کی زبانی یہ تفسیر برہان ہے، یہ سورہ اپنا اس کی جو ہے نا مارن کی آیت ہے کہ الہ یسعد الکلم الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاک کلمات بات بلند ہوتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ قول المومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تفسیر برہان، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ میری صاحبان دعویٰ تو اس سے کہتے جاتے ہیں میرے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر فوراً اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تنقید المقال سے پیش کیا، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہونے کی انہوں نے کیا پیش کیا؟ آپ دلیل اس کو پیش کریں، کیونکہ ہم تنقید المقال ابھی دیکھ لیتے ہیں، آپ نے اس کا حوالہ بھی ہوتا ہے تنقید المقال یہ تو لمبی پڑی ہے، وہ حوالہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے ابھی پیش کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ میں ہے ہماری شہر سلوک میں بھی ہے۔ آپ اس بات سے بات دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کسی کا نہیں پایا، اس کو مسلمان کرتے وقت یہ کرایا، کیا آپ اس کی دئی ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا وہ مسلمان ہے؟ آپ اس سے بات کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے اور کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا آپ اس کو مسلمان ہیں۔ اس بات کا بھی آپ نے پوری پابندی سے جواب دینا ہے کہ کسی کلمے کی مسلمان ہونے کے لیے کوئی اضافی شرط نہیں ہے، باقی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے۔ ہم بات کی ہم نے بات کی کلمۃ المومن معصوم بھی نہیں فرماتے ہیں، پیغمبر نے نہیں فرمایا ترمذی شریف میں ہے کہ علی منی ما انا ہوا ہوا ولی کل مومن من بعدی، کہ میں سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے میرے بعد ولی ہیں۔ یہ تو مومن سے کہتا اللہ معصوم نے بھی فرمایا یہ مومن کا کلمہ ہے، مسلمان کے کلمے کی بات نہیں ہے۔ ابھی کی روایات جتنی دیگر کتابوں سے پیش کی ہے، کشف الغمہ سے پیش کیا یا دوسری کسی کتابوں وہ تو کلمہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام اور مسلمان میں تو واضح فرق ہے، قرآن کہتا ہے حدیث کا سورہ احزاب ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا تم کہو بالکل قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، تو اسلام کا اور کلمہ ہے، ایمان کا اور کلمہ ہے، ہم بحیثیت ایمان پڑھتے ہیں اور ہمارے ائمہ نے بھی اس کو کلمہ مومن کہا، کلمہ مسلم نہیں کہا، اور نہ ہم اس کے مدعی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو امام کی زبانی دکھائیں کہ مومن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، علی ولی پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ طبرانی سے میں نے کلمے کی بات نہیں کی ہے کہ اس میں علی نے لکھا ہے، میں نے وہاں حدیث پیش کی ہے کہ حضور نے فرمایا آنا اصلھا و علی فرعھا، کہ شجرہ طیبہ کی مثال جو کلمہ طیبہ سے دی گئی ہے اس کی اصل میں ہے اور فرع علی ہے، میں نے یہ بات کی ہے، وہ میری طرف غلط نسبت نہیں ہے کہ میں نے طبرانی سے حوالہ دیا ہے علی ولی اللہ کا، یہ حوالہ میں نے نہیں دیا اور نہ ہے، اور میں اس کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں حضور نے فرمایا اس کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی اصل میں ہوں، فرع اس کے لیے ہے، لفظ کلمہ طیبہ بھی موجود ہے، امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا مومن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تم رہی بات کی تو آپ کے اس طرح دعوے کر رہے تھے کوئی حدیث ہے نہیں، ایسے نفی کرتے جا رہے تھے، اور میں نے پیغمبر کی حدیث پیغمبر کا عمل بھی پیش کر دیا ہے، ہماری شیخ سبوت میں یہ حدیث موجود ہے، 61 بار میں نے حوالہ بھی دیا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کا کیا ہے اقرار لیا تھا صحابہ کرام سے اور انہوں نے اس کا کیا تھا۔ سمجھ بات کی، آپ ایسے ہوائی باتیں نہیں کریں کہ بالکل ہے نہیں چیلنج ہے یہ ہے ہوا، میں اس موضوع پہ چونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ مقرر کیا کم از کم اسی موضوع پہ میں اپنے مائنڈ معصوم کی زبانی 150 روایت پیش کر سکتا ہوں، دوسرے مطلب ہے اس کو کوئی منکر ہی نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کافی ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ شرط نہیں ہے۔ مثلا عام مرزائیوں کو کس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے محمد کی نبوت کا کب انکار کیا؟ ختم نبوت کلا بحث ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ اس روایت سے کافر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن حضور کی نبوت کے تو وہ منکر نہیں ہے۔ آپ ان کو کس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں؟ کلمہ وہ آپ کا پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے ہاں ایسا کلمہ ہے اس کو بندہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا معیار بالکل غلط ہو گیا۔ پھر میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن سے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ سورہ صافات میں ہے، سورہ صافات مکی ہے، وہ آیت مکے میں اتری تھی، محمد رسول اللہ کیا ہے وہ بدری آیت ہے، وہ فتح اس میں نا کیا خیبر کے موقع 6-7 ہجری میں اتری تھی، تو 13 سال مکے کے تھے اور 6 سال مدینے کے، یہ 19 سال کے بعد اترا ہے محمد رسول اللہ، پہلے تو نہیں اترا۔ تو حضور جو پہلے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے وہ اپنی حدیث سے پڑھاتے تھے، لہٰذا ہم بھی حدیث سے پڑھنے کے پابند ہے، جو ہم جو مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے دکھلاؤ کہ جو 19 سال پہلے آپ پڑھتے رہے وہ کے ساتھ کتاب پڑھتے رہے، پھر قرآن کے اندر اس کے ساتھ لفظ کلمہ طیبہ استعمال نہیں ہوگا، یہ آپ لوگوں کی صلاحات ہیں، حتیٰ کہ الحمدللہ آپ نے تسلیم کر لیا
کہ علی ولی اللہ قرآن میں نہیں ہے، وسیع رسول اللہ قرآن میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ دکھا دیتے. لا الہ الا قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا لازم ہو جاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا کہ اللہ کی بات کو مانوں گا، رسول کی بات کو مانوں گا. تو لہٰذا ان کی کسی بات متواتر کا منکر ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. لہٰذا کلمہ وہ پڑھی مل رہی، لیکن ختم نبوت ومن آخر الانبیاء کا جب انکار کرتے ہیں تو نبی کی بات کا انکار کر دیا. تو آپ نے خود پڑھی تھی آیتیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا، توحید کو مانو، رسالت مصطفیٰ کو مانو. اگر علی کی ولایت کا ماننا ایمان کی بنیاد میں ہوتا تو قرآن میں کہیں تو ذکر آ جاتا، 10 سال کے بعد آتا، 20 سال کے بعد آتا، کبھی تو آ جاتا. ہم علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتے. ارے وہ ثابت ہے. بات کلمے کی ہو رہی ہے، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا، کلمے کا حصہ ماننا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ علی ولی اللہ حق ہے، ہم بھی مانتے ہیں. علی ولی اللہ نہیں بلکہ علی تو ولی گر ہے. ان کے غلام بھی ولی اللہ ہیں، ان کے تابع دار بھی ولی اللہ ہیں. کہاں آپ نے آپ نے چوٹی سر کر لی. علی کو ولی اللہ کہتے ہیں، ہم تو علی کے غلام کو ولی اللہ کہتے ہیں. علی کے قاصر ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. خواجہ اجمیری بھی ولی اللہ ہے، داتا اجمیری بھی ولی اللہ ہے، وہاں سے پاک بھی ولی اللہ ہے. وہ ولی کل مومن ہے. تو اب کلمہ آپ اسی طرح پڑھا کریں، علی ولی کل مومن ہے، کیونکہ یہ شامل ہے تو آپ شامل کریں اس کو. جب بھی کوئی کافر مسلمان کرنا چاہیں تو آپ یہی کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی کل مومن ہے. یہ آپ کو پڑھانا ہوگا. یہ کلمہ کثیر ہے آپ کے ذریعے اور ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ مسلم سے ثابت ہے. جہاں تک ولایت علی کی بات ہے تو ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں، ان کے غلاموں کا بھی ولی مانتے ہیں. ہمارا کلمہ موضوع نہیں کہ اس کا جواب دیں. موضوع کلمہ شیعہ ہے. موضوع یہ کہ آپ کلمہ شیعہ ثابت کریں، شیعہ کا کلمہ قرآن سے ثابت کریں، شیعہ کا کلمہ اصول کافی سے ثابت کریں، الاستثار سے ثابت کریں، لاجل الفقیہ سے ثابت کریں، تہذیب الاحکام سے ثابت کریں. ورنہ یہ من گھڑت مذہب کب سے شروع ہوا؟ ولی ہونا کلمے کی جز ہونے کے لیے ہے تو حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ بھی شروع کر دیں. اگر حسن بھی ولی اللہ ہے، حسین بھی ولی اللہ ہے، تو ہر ولی اللہ کو کلمے کا جز بنانا ہے تو یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں، حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ. لا الہ محمد صرف محمد میں بھی ہے جو مدنی ہے. تو آپ نے کہا لا الہ اللہ صرف مکی صورت میں ہے. جناب ایمان آپ صرف قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. یہ صورت محمد میں بھی ہے جو مدنی ہے، صرف صافات میں نہیں ہے. آپ کے قرآن دانی کا تفصیل میرے بیروابل کہ دو سطح نوشتہ بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں علی ولی نہیں تھا، اس سے نہیں تھا. آپ نے کلمہ کیوں بنایا؟ آپ نے کلمہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ معصومین سے ثابت ہے. کلمہ بھی من غلط ہے، اذان بھی من غلط ہے. اور آپ کی کتاب موجود ہے جو اذان بڑھاتا ہے وہ لانتی ہے. اصل اذان ولی مطلب فقیہ جلد 182. ملک الموت شیطان کو دفع کرتا ہے اور نماز و لباس سے دفع کرتا ہے، اس کو تلقین کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ. اسی حالت عظیمہ میں یہی پڑھاتا ہے. علی ولی اللہ نہیں پڑھاتا، وسیع رسول اللہ نہیں پڑھاتا، خلد فصل نہیں پڑھاتا. اب دیکھیں جناب یہ آپ کے گھر کی اصول کی کتاب ہے، مرکزی کتاب ہے. آپ بے شک انکار کرتے جائیں اور نہ معصوم کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں. ہمارا قلب آپ پہ ہے، ابھی نہیں چکا سکتے، قیامت تک بھی نہیں چکا سکتے. اذان کا جواب بھی نہیں دیا. آپ کا نمبر ہے، آپ مائک لیجیے. راجہ سنگھ آپ راجا اسکول 3 آپ پلیز مائک پر آئیے. تو راجا صاحب کو آنے سے آخر میں بولیں گے اس کے بعد ٹاپک جو ہے
جی راجا بھائی آپ کو 3 سائٹ پہ تشریف لے کر آئیے. جھوٹ بولتے ہیں یہ بہت سا بار بار جو ہے نا بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, خود ہی سب سے خاطر کر دیتے ہیں یہ ساری چیز کی شریعت سے باہر ہے, یہ ہے وہ ہے, قرآن میں نہیں ہے, لہٰذا یہ بدعت ہے. بندن کے سوال کر کے آخری اذان کے بارے میں مطالبہ کیا کیا اللہ اکبر قرآن میں ہے؟ تو جب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس کو بدعت کہنا شروع کر رہے ہیں. وہ تو پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہوگا کہ تمام مسائل قرآن میں اجمالت ہے, لیکن پیغمبر نے اس کی تفصیل بیان کیا ہے اور پیغمبر قرآن میں لفظ اللہ اکبر نہیں آیا, لہٰذا ہم اللہ اکبر کو خدا نہ خاصا بدعت کہنا چھوڑ دیں. جب پیغمبر نے خود فرما دیا ہے تو پیغمبر نے علی اللہ کا اقرار اپنے زمانے میں نہیں ہے, میں نے روایت پیش کیا ہے. اور مالی شیخ خدوط 61 میں ہے کہ پیغمبر نے صحابہ کو اکٹھا کیا, 2 صحابہ کی تعداد ملتی ہے اور باقی کو بھی اس پہ گواہ کیا اور خود اقرار لیا اور تمام صحابہ کا اقرار لے کے آپ نے تاریخ لکھا اور حضرت عمر سلمہ سے فرمایا یہ سنبھال کے رکھنا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کیا ہے, پیغمبر اسلام کو بھی پیش کیا ہے, خود اپنا یہ امام نبی صادق علیہ السلام کی حدیث احتجاج تبرسی نے بھی پیش کیا ہے, سورہ کافی سے بھی پیش کیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے کلمۃ المومن امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا ہے کہ مومن کا یہ کلمہ ہے, مسلمان کا یہ کلمہ نہیں ہے. مسلمان کا جو کلمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر آپ نے لفظی اختیار میں علی اللہ بھی کہا تو ہم بھی لفظی اختیار سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ قرآن میں لفظ کلمہ طیبہ آپ سے چھوڑ جائیں گے. پھر آپ نے لفظ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, محمد رسول اللہ پہ قرآن کا آیت ختم تو نہیں ہو رہی ہے, آیت تو آگے جا رہی ہے, تو جو چیز آگے لکھی گئی پھر وہ بھی کلمہ قبول ہو جائے گی. اگر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ آیت کو علیحدہ کٹ کے اپنے طرف سے اس کو کلمے کا اضافہ کر لیں گے؟ یہ سوال میں نے آپ سے ابتدان بھی کیا تھا جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کی طرف آپ صحیح طرح متوجہ رہیں. باقی میں نے اپنے ائمہ کے فرامین پیش کیے تھے, آپ ایک طرح چیلنج کر رہے تھے کہ کائنات کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں, اور آپ بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں, آپ جو ہے نا حدیثوں کا انکار نہ کریں. اور آپ کی کتابوں میں بھی ہے یہ سوال کے مرغا, اور اس طرح کئی کتابوں میں ہے کہ جب قیامت کے دن مسلمان جائیں گے تو سوال کیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان لوگوں کو ٹھہرا دو, ابھی ان سے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب, جب ولایت علی ابن ابی طالب کا شرعی کو مقام ہی نہیں ہے تو اس کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کہ آپ کا نہ قرآن تائید کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. آپ ادھر پتہ نہیں فلاں امام نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھایا, وہ پڑھایا کسی امام کی زبان پڑھایا کہ کسی کو بحیثیت سے کلمہ مومن نہیں پڑھایا, جب ان کے فرامین میں موجود ہے کلمۃ المومن ہے کہ یہ مومن کا کلمہ ہے. اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں امام نے علی اللہ بھی فرمایا ہے, تفسیر قرآن کا میں نے حوالہ دیا ہے. آپ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے, صرف دیکھ کے آتے اس کو تو ہم نے بالکل ماننا نہیں, خواہ وہ شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو. آپ ابھی تک اپنے سنی حدیثوں کو یہی اشر کرتے رہے, بخاری کا انکار, مسلم کا انکار, دوسری کتابوں کا انکار. اسی سے ہم نے عدالت صحابہ ہماری ثابت ہو جائے, خواہ قرآن کا انکار ہو یا حدیث کا انکار ہو. میں نے اپنے ائمہ کی زبانی یہ چیزیں ثابت کر دی ہیں. اگر ہمارے ائمہ نہ فرماتے تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے. ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ قرآن سے لفظ کلمہ طیبہ دکھائیں تاکہ نفس ہو جائے کلمہ طیبہ یہی ہے, ہم انشاءاللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. قرآن تو قرآن رہ گیا, حدیث میں یہ بات نہیں ہے. آپ جو ہے نا کلمہ شہادت کی بات نہ کریں, آپ کا اور ہمارا اختلاف کلمہ طیبہ میں ہے, اور کلمہ طیبہ کے بارے میں خود قرآن میں لفظ آیا اور میں نے حدیث بھی پیش کیا کہ حضور نے فرمایا اس کی اصل میں ہوں اور فرا اس کی ولی ہے. دونوں چیزیں مل کے کلمہ طیبہ بنی ہے. آپ پتہ نہیں کیسی باتیں الٹی سیدھی کرتے جا رہے ہیں, بڑے زور شور سے اپنی طرف سے بدعت کے یہ من گڑت پہ یہ اس طرح آپ کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اگر باتیں شروع ہو جائیں تو ان کو صلاح کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے یاد کیا ہیں. آپ اصل موضوع کی طرح ہیں, آپ نے مطالبہ کیا تھا کرنے کا, میں اپنے نام کی زبانیں بھی دکھلا دیا ہے, پیغمبر اسلام کا عمل بھی دکھلا دیا ہے, اور ہماری حدیث کی کتابوں میں آ چکی ہے. یہ قرآن غلط ہمارا ذاکر کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں. ٹائم میرا دیکھنا لہٰذا آپ اپنے اس قانون کے اندر ہیں, یہ نہیں کہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اور سب سے بڑے عالی سنت بنتے جائیں. جب آپ اپنی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو شیعوں کی حدیثوں کا انکار کرنا آپ کے لیے کون سی کو پرانا خاصا شرم مانے ہے, وہ کو حیا مانے ہے, جو چیز آپ کرتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ آپ غلط فتوی نہ دیں. ہم اگر ہمارے ائمہ کا قول نہ پڑھتے ہم کو چھوڑ دیتے. جب کوئی امام خمینی کا جو فتوی ہے تو مسلمان کے بارے میں ہے, اکثر رات مسلمان کے بارے میں, ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہی کلمہ ہے, لیکن مومن کے لیے علی اللہ کے جیسا قول معصوم سے بات ثابت ہے. اسلام جیسا ثابت فرمایا ہے, احتجاجی ترسم میں بھی رہتا ہے اور اس انوار میں بھی ہے, اور دوسری میں بھی ہے کہ امام نے فرمایا احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین. تو ہم قول معصوم کتاب اس کو پڑھتے ہیں, ہدایت کو ہم امام مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے, اگر وہ نہ فرماتے روک دیتے من کر روک جاتے. اگر آپ اہل کو مان کر آپ کو اتنی ضرورت نہیں کرنا چاہیے, بس بلا تحقیق ایسے سمجھے میں نہیں مانتا اور یہ غلط ہے فلاں غلط ہے,
یہ شرک ہے. اس سے فتوی دینے کا آپ کو کسی نے اختیار نہیں کیا. ہمارے مذہب میں یہ چیزیں موجود ہے, ہمارے ائمہ کہتے ہیں, انہوں نے فرمایا ہے اور ہم نے پڑھتے ہیں. اگر وہ نہ فرماتے تو ہم کبھی نہ پڑھتے. لہٰذا آپ ان کی قاعدات میں. جی السلام علیکم سب کو. راجہ صاحب, فیض رضا صاحب جو آدھے گھنٹے کا ٹائم طے ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب میں آپ لوگ کو 2 منٹ دیتا ہوں کہ آپ آن کے مائک کے اوپر بتائیں, اور تھوڑا ٹائم چاہیے, کتنا چاہیے, دونوں اگر مستقل اور 50 کر سکتے ہیں ورنہ 50%. راجہ صاحب پہلے آپ آن کے بتائیں. تنازع نہیں کیجیے گا, جواب سے دے دیے گا کہ آپ کو ٹائم چاہیے, کتنا اور ٹائم چاہیے. ٹائم ہم نے طے کیا تھا, بات طے ہو گئی, اور ہم نے کا مطالبہ کیا, انہوں نے قرآن سے ثابت نہیں کیا علی نبی اللہ. تو اگر یہ پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ, ان کے نزدیک مومن نہیں ہے. لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے یا ہے؟ دونوں سے ایک بات کریں, فوراً کریں. لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے یا کافر ہے؟ فوراً جواب دیں تاکہ میں پھر ایک اور آپ کی روایت پیش کر دوں. راجہ صاحب مائک کو پران کے بتائیں آپ کو اور ٹائم چاہیے یا دوسرا ٹاپک شروع کریں. 1 سیکنڈ سوچے بھائی, کیونکہ فیض بھائی نے بتایا کہ ان کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے, تو راجہ صاحب کے لیے یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, وہ ٹائم بتائیں گے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کیا رہی تھی کل میں تو مول صاحب کا ہم نے پورا مطالبہ ائمہ معصومین کی زبانی سب سے ثابت کر دی ہیں. تو لفظ اذان میں بھی آ گیا ہے. البتہ اذان کے بارے میں مسلمان نے اختلافات کیے ہیں, جو اس کی حیثیت سے بات نہیں مانتے, کچھ مانتے, یہ ہمارے اندرونی داخلی رہتا ہے. انکار کسی نے نہیں کیا جو کہتا ہے کافر ہے, مشرک ہے. باقی جو انہوں نے مفوضہ کی بات کی ہے کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے, تو وہ اس میں 6 صدیوں کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. وہ انہوں کا فتویٰ تو اس وقت ختم بات اس کے ماتل فتویٰ. آپ کسی موجودہ ملک ہے جو جامع شرائط ہو اور اس کی شیعت اور یہ ساری چیزیں مسلم ہو, باسمن ہو, ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ مجبورت ہے چیز اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر ہے, وہ آپ کے سمجھ سے ثابت ہے. ختم نبوت چلا تو بات ہے, آپ ختم نبوت کی وجہ سے کہنا وہ شروع ہو رہا ہے. تو میں آپ کے کئی بزرگ دکھاتا ہوں جو ختم نبوت کا معنی یہی کرتے ہیں جو مرزا قادیانی نے کیا. یہ ملا اپنی کتاب موضوعات کو کبیر میں نہیں کہتا ہے کہ ختم النبیین کا مطلب یہ نبی نہیں آ سکتا. وہ پکا سچے مسلمان اہل سنت ہے, اور اس نے مرکات کو مشکات کی شرح مرکات کو لکھی ہے, شرف اکبر مولانا نثاری بھی لکھی ہے, اور اس کے علاوہ اس کی کئی کتابیں ہیں. یہ صرف آپ اہل سنت کے پھر بریلویوں کے فعل میں داغ نہیں ہوگا. ہماری بات اہل سنت سے آپ کو اختیار نہیں ملتا کہ کسی جبندی کو کر رہے ہیں, کسی جس کو کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر آپ ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد ہے, آپ ان کو دین کے ساتھ آپ تو متقرر ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد کرتا ہے مسلمان ہے, تو آپ کے فتاوی میں تو حدیث بھی آتے ہیں, جو بندی بھی آتے ہیں, اور مرزائی بھی ہیں. یہ اور ہمارے ابھی انکار رسول ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ صرف قرآن سے کیوں نہ بیٹھے رہے. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے قرآن میں کہ کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ میں قرآن کو غلط کر کے ہم چھوڑ دیں. بس قرآن میں یہ کہا میں قرآن مقرر کرتے نکل رہا کرتے ہوئے غلط ہے تو قرآن لا الہ الا اللہ بہت رہا ہے, اس کو منکر نہیں ہے, اس ماننے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں, آپ مسلمان نہیں سمجھتے. وہ آپ کا زبانی ڈالا ہے. میں نے سنت کے 3-4 کر کے آپ کو بتا دوں یہ کیا نہیں ہے. آپ چلتے آپ کے ناموں کو مانتے ہیں اور میں تمام دنیا کے سامعین حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں, دعوت انصاف دیتا ہوں. اس کا جواب دے رہا ہوں نا, اس کا جواب دے رہا ہوں. 2 منٹ جی چلو خود کہہ کے بولے. بولے اچھا. میں تمام دنیا کے تمام سامعین کو متوجہ کر کے دعوت فکر اور دعوت انصاف دینا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ اور اذان کے موضوع پر جو بحث چلی ہے اس کے حوالے سے آدھا گھنٹہ طے ہوا تھا, اور سب حضرات جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ حضرات جب اذان دیتے ہیں
تو اس نے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے لفظ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھتے ہیں. لیکن آدھے گھنٹے میں وہ ادھر ادھر تو ہاتھ پاؤں مارتے رہے, ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکے. اب وہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ صرف مسلمان ہے. مسلمان کہلانا یہ شیعہ کے اصطلاح میں منافق کو کہتے ہیں, یعنی مومن نہیں ہے. تو اصول کافی سنیے, اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الایمان. جمیل بن دراج کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق سے ایمان کے متعلق پوچھا. فقال, تو انہوں نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانا جائے. اب میں پوچھتا ہوں شیعہ سچے ہیں یا امام جعفر صادق سچے ہیں؟ تو اس حوالے سے مزید ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمام حضرات سے یہ انصاف کا مطالبہ کروں گا, جتنے کنٹرولر حضرات ہیں وہ فیصلہ صادر کریں. آدھے گھنٹے میں کوئی ایک روایت بھی ایسی کلمہ نا اذان کی پیش کی ہے, لہذا ہمارا اعلان ہے کہ شیعہ کی شکست ہو چکی ہے, مناظر اہل سنت فتح پا چکے ہیں. اللہ اکبر, مذہب اہل سنت. حاصلہ تیز ہے, انہیں نہ کوئی حدیث نظر آتی ہے, نہ کوئی ایت نظر آتی ہے, نہ پیغمبر اسلام کی ذات نظر آتی ہے, نہ اہل بیت علیہ السلام کے وجود کو جو شرعی اہمیت دیتے ہیں. مطالبات یہ تھے کہ نہ ان معصومین کی زبانیں پیش کریں. میں نے کتابیں بھی پیش کر دی ہیں, حدیثیں بھی پیش کر دی ہیں. اب پتہ نہیں ان کے اسلام میں کون کون سے مطالبات ہیں جن سے ان کا پیٹ بھرے گا. پہلے یہی خیالات صحابہ کے بارے میں, تو اس وقت میں انہوں نے کوئی ایس ہوگی نہ کوئی حدیث ہوگی, اس وقت بھی ان تمام چیزوں کو ہضم کر گئے. یہ اپنی خطہ کی ضمیر پہ ہر ایک پیٹ سکتا ہے. دیکھ لو خیبر کو مولا علی نے فتح کیا تھا اور تمہارے بزرگ بری طرح شکست کھا کے واپس آ جاتے. آج تک آپ نے اس کو تسلیم کیا؟ علی کی فتح کا آپ نے اکرام میں کیا, ابو بکر عمر کی شکست کا آپ نے پرچار میں کیا. یہ تو آپ سے آپ کا 14 سال سے یہ منصوبہ اپنی پراپگنڈا یہ سارے آپ کے جو ہے نا یہ چلتے آ رہے ہیں. ہم نے اسے کبھی انشاءاللہ متاثر نہیں آئیں گے. ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے, میں نے حدیثیں پیش کر دی ہیں اور اپنے مومنین کو بھی دکھا دیا ہے, تمام سامعین تک پہنچا دی ہیں, مطالبہ بھی ان کا میں نے پورا کر دیا ہے. اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر میں نے ساری چیزیں پیش کر دی ہیں. کلمے میں بھی ثابت کر دیا ہے, اذان میں بھی بقول معصوم دکھلا دیا ہے, 3-4 ائمہ کا قول بھی دکھلایا ہے, امام جعفر صادق کا بھی دکھلایا ہے, امام رضا علیہ السلام کا بھی دکھلایا ہے, حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کا میں نے عمل بھی دکھلا دیا ہے. آپ پتہ نہیں یہ روایت چلے کیا ہوتی ہے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کو حدیث کہتے ہیں اور مطلق اور مقید کبھی بھی یہ احساس کرتے. مطلب کے نام نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہے, بحثیت کلمہ مسلمان پڑھایا. اب یہ جنہوں نے آخر میں روایت کر دیا کہ کسی انہوں نے پڑھایا تھا اور فوراً خاموشی اختیار کر لی. حالانکہ یہ ہے آگے اس کے آگے بات یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, یہ ساری چیزیں سارے آسان ہوتے ہیں. تو یہ اجمالا ایک بات ہے کہ مطلب حدیث میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ فرمایا تم لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ مشکات میں ہے, مسلم میں بخاری میں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. تو پھر حضور نے محمد رسول اللہ نہیں فرمایا, تو اس کا مطلب کیا بندہ پیغمبر کے نبی نہ مانے, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو جائے گا یا پھر حضور کی نبوت کا منکر رہے گا. حضرات محترم, آپ سب حضرات غور فرمائیں, یہ مناظر شیعہ صاحب کتنے چلاک بنتے ہیں. اگر یہ اتنا لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے تھے تو کلمہ شریف پیش نہیں کر سکتے تھے, اذان ثابت نہیں کر سکتے تھے. الا صلو فی الرحال کی بحث نہیں, بحث عدالت کے صحابہ کرام پر مکمل ہو چکی, اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی. لیکن ٹائم پاس کرنے کی غرض سے اتنے حواس باختہ ہوئے, پہلے مسلمان کہہ چکے تھے منافق کو, اب وہ خود کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, یعنی سب سے بڑا منافق ہوں. تو اس سے بڑی شکست کیا ہوگی؟ تو میں اپنا ٹائم ان کو دیتے ہوئے پہلے یہ پوچھوں گا, بتاؤ تمہارے کلمہ کیا ہے, کلمہ پڑھ کر مجھے بتاؤ, پھر میں آپ سے ثبوت لیتا ہوں. پوری سطر مجھے پڑھ کر دکھائیں. ایک منٹ آپ پڑھ کر سنائیں جی, ٹائم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بات تو تب ہے بڑا جوش و خروش دکھلاتے ہیں. بات اگر قرآن پر رکھنے کے پھر قرآن پر ہی رکھتے. آپ قرآن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ طیبہ ثابت کر دیں, ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے, ختم بات. جو بنیادی مطالبہ کیا تھا ہم نے بات کی, آپ اس چیز کی بالکل سے نہیں ہوئے, صرف اپنی باتوں کو آپ قرآن بنانا شروع کر دیتے ہیں. حدیث بھی میں نے پڑھی ہے کہ کیا میں تمہیں پیغمبر نے فرمایا وہ کسی ہم سلونا, ان کو ٹھہرا ان سے سوال کیا جائے گا. وہ توحید کے اقرار بھی کرتے ہیں, نبوت بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے وہ نماز روز سب احکام میں جاتے ہیں, پھر بھی ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا کہ ان سے ابھی ایک سوال کا نمبر بولے سرا سے وہ کیا ہے علی کی ولایت کے بارے میں ہے.
समझ आई बात की। अगर अली की विलायत की इतनी अहमियत नहीं थी तो बरोबर क़यामत सवाल क्यों किया जा रहा है? तो जिसका सवाल किया जा रहा है उसी की बंदे को तैयारी करना चाहिए। देखो बंदा एक ट्रेन में बैठा होता है, तो उसकी जेब में 10,000 हो, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने टिकट को हाथ मारता है कि मुझसे ये टिकट ना गुम हो जाए। उसे पता है कि ट्रेन में मुझसे सिर्फ टिकट का सवाल किया जाएगा। लिहाजा मुसलमान जब वहाँ क़यामत के दिन जाएगा तो उसे अली की विलायत का सवाल किया जाएगा। लिहाजा जिसका सवाल किया जाएगा तो उसकी तैयारी, उसका इकरार इस्लाम और उसका इस दुनिया में करना जरूरी है। अगर ये चीज न होती तो क़यामत को सवाल न होता। हमारे अइम्मा से भी ये चीजें मरवी है, तो हमारे इस्लाम से भी मरवी है। शिया सुन्नी दोनों किताबों से आप कैसे कहते हैं हम सिर्फ अली को लफ्ज़न वली मानते हैं। हम अली को अली पैगम्बर इस्लाम की तरफ से मानते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ से मानते हैं, आपके कहने से नहीं मानते। आप जिनको बुजुर्ग को वली मानते हैं उनके बारे में न कोई नस है, न कोई हदीस है, न कोई इशारा है, न किनाबर आलम उनकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम अली को पैगम्बर ने वली कहा है, कुरान ने भी वली कहा है, इन्नमा वलीकुम, ये सारी चीजें मौजूद है। रसूल में सब चीजें मौजूद है। हमारी बात की मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। हमने अपने अइम्मा की जुबानी ये चीजें साबित कर दी हैं। अगर वो न फरमाते, मना कर देते, हम रुक जाते न उनकी तरफ से। और हम ये करना अब हजरात दोबारा गौर फरमाएं। सब सामीन हजरात आले अक्ल सलीम तशरीफ फरमा है। पहली बात यह है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत की अहमियत का मसला नहीं है और सुन्नियों का कलमा मौजूद नहीं है इस वक्त के हम साबित करें। मैं आप सब हजरात से पूछता हूं कि मैंने मौलवी साहब से पूछा था कि वो साबित करें, पहले मुझे कलमा पढ़कर सुनाया। इन्होंने कलमा पढ़कर सुनाया, कलमा पढ़कर सुनाया, कलमा पढ़कर सुनाया। हमारे सामने अब कलमा पढ़कर जाना पड़ेगा। देखे कलमा भी नहीं पढ़ना आता अब इनको। अजान मुझे पढ़कर सुनाए और कलमा पढ़कर सुनाए। मैं अपना टाइम दोबारा उनको दे रहा हूँ, कलमा पढ़कर सुनाए, फिर मैं उनसे यही मुकम्मल सबूत लेता हूँ। दूसरी बातें ना करे, सिर्फ कलमा अजान पढ़कर सुनाए, कलमा अजान पढ़कर सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यार आपको हमारा कलमा सुनने और यहाँ सबको सुनाने का इतना शौक है, हम नहीं चाहते थे, अलबत्ता सुना मुमकिन है तो यहाँ सुनकर हमारा कलमा उसके दिल में ईमान जाग उठे। क्योंकि जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो तो मुनाफिक है और जो अली से मोहब्बत रखता है वो मोमिन है। और इकरार विलायत ईमान की दलील है, तो हम तो फख्र से हर जगह ये इकरार करते हैं और इस इकरार को साबित भी कर सकते हैं। जैसा कि तुम भी बावजूद इसके कि आपके दिल में बुग़्ज़ अली है, लेकिन जबान पर इस बुग़्ज़ का इजहार करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये तो सिर्फ शियों में जरूरत है कि जिसको मानते हैं वो भी पूरी जरूरत के साथ जिनका इनकार करते हैं, तुम्हारे रूम में आकर जिनका इनकार ही कर गए हैं और करेंगे और क़यामत तक करेंगे। अब सुनो, कलमा भी सुन लो और अज़ान भी सुन लो। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। ये है हमारा कलमा। और हमारी अजान सुनो, हमारी अजान है अल्लाहु अकबर 4 दफा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 दफा, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह 2 दफा, हय्या अलस सलात 2 दफा, हय्या अलल फलाह 2 दफा, हय्या अला खैरिल अमल 2 दफा, अल्लाहु अकबर 2 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा। ये है हमारा कलमा और ये है हमारी अजान। अब इसके बारे में कुछ अगर कहना चाहते हो तो कहो, बाद में हम तुम्हारा जवाब देते हैं। अब मैंने तुम्हें कलमा और अजान सुना दिया है, अब बताओ इस पर क्या इतराज है? बात सुना, बात को हसन से ही कहा है कि हज़रत अबी मामूरा फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने मुझे जो अजान कलमा तालीम किए थे वो 19 थे और मेरा अपने 19 करके दिखा है। कौन से वो 19 बनते भी है या नहीं है, किसी से पता चले कि आपने किस छुपाया। मेरा ख्याल यह है कि हमें आवाज ऐसे समझ आ रही है, जो पहले साहब थे वो कहीं भाग निकले हैं, अब ये दूसरे साहब मैदान में उतरे हैं, तो पहले तो मैं मुतालबा करूंगा कि जिस साहब से मेरी बात हो रही तो उसे मुझे मेरे सामने करूंगा और फिर अच्छा अजान दूसरे ने सुनाई और फिर वो बात करने के लिए दोबारा आए। तो हदीस अबी महजूरा को मौजू बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सवाल ये नहीं था कि हदीस अबू महजूरा क्या है या हमारी अजान क्या है। मौजू है आप हजरात का कलमा, आप हजरात की अजान। जैसे आपने ये इसी तरह से पढ़कर सुनाया है, इसी तरह से अपने किसी इमाम मासूम से मुकम्मल तौर पर मुझे साबित करके दिखाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत,
مناظر اہل سنت. جی السلام علیکم چلی بھائی، یہ پلیز ٹیکسٹ کو آپ کنٹرول کریں. LOL یہ جو فخر الدین جو لکھ رہے ہیں پلیز ان کو کنٹرول کریں، رضا مصطفیٰ کو کنٹرول کریں، اور ان لوگوں کو پلیز آپ کنٹرول کریں. جی ان کی بات ختم ہو گئی تھی اور باری راجہ بھائی پلیز یہ آپ کا شاید کیمرہ آن ہو گیا، اس کو آف کر دیجیے گا. آپ آئیے مائک پر. چلے صاحب برابر ہو گیا، یا علی اظہر نے لکھ دیا اور شہید اعظم نے لکھ دیا یا علی، تو سب برابر ہو گیا. فقیر الدین کو ریڈ ڈاٹ دے دیں آپ، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو آپ ریڈ ڈاٹ دے دیں ایڈمن صاحب. تو راجہ صاحب آپ آئیے، آپ کی باری ہے مائک کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات کر رہے تھے نا کلمہ کی بھی مکمل دکھ رہا ہے. حضرت امام نے حسن علیہ السلام کی زبانی یہ پورا کلمہ مالی شہر میں موجود ہے کہ انہوں نے بہت وقت وفات اسی چیز کا اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. یہ لفظ اگر موجود نہ ہو ہم ہماری شہر سے دوسرے دکھا دیتے ہیں. ہم ایک اشار کلاس لیتے ہیں کہ اگر ہم نہ دکھا سکتے تو ہماری موڑ لی جائے، اگر یہ اس کا اقرار نہ کرے تو پھر ان کی صفائی کر لی جائے. سمجھ رہی بات کی؟ یہ تمام چیزیں ہمارے معصومین کی زبانیں موجود ہیں. ہم سے بھی ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی سیاست میں اعلان آ چکی ہے جو اس کے 19 کلمہ ہے کلمات ہیں، وہ مجھے ادھر اگین کے سنا ہے. وہ تو آپ کے پورے بندے نہیں ہیں جب تک کہ علی اللہ خیر نہ شمار کیا جائے. تو ہمارے اذان کی تائید تو آپ کی سیاست میں موجود ہے. پھر کہتے ہیں ادھر میں جائیں ادھر میں جائیں. آپ اپنے کلمات گن کے سنائیں اور سیاست کی روایت پہ تطبیق کر کے دکھائیں. میں آپ کو مان جاؤں گا کہ واقعی یہ وہی اذان ہے جو حضور نے دوسرے صحابہ کو تعلیم کی تھی. حضور نے اس کے 19 کلمات فرمائے ہیں اور آپ لوگ اس کے 15 پڑھتے ہیں. تو جب تک علی ولی اللہ کے 2 کلمات اور حی اللہ خیر العمل کے 2 کلمات شامل نہ کیے جائیں یہ اذان ہی آپ کی پوری نہیں بنتے. آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی اور بعض حدیثوں میں ہے کہ بعض صحابہ حی اللہ خیر العمل کرتے تھے، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ ابن عمر وغیرہ حدیثوں میں موجود ہے. کیونکہ اصل معاملہ علی علیہ السلام کلمہ کے بارے میں تھا. وہ ہم نے ساری چیزیں دکھلا دی ہیں، اپنے ائمہ اہل بیت کی زبانیں دکھلائی ہیں، پیغمبر اسلام کا بھی فرمان دکھلا دیا ہے. یہ شور شرابت حضور نے پیغمبر کی محفل میں بھی کر دیا تھا کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اکتب لکم کتاب لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے پاس تم قلم دبات لاؤ، تو پھر لوگوں کو قلم دبات پیش کی تھی. تو لکھا ہے جب حضور نے یہ بات کی قال عمر بن رسول اللہ یحضر، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کہا حضور کو گیان ہو گیا اور صحابہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور سب نے شور کیا قد غلب علی الوجع، حضور کو غلبہ ہو گیا بیماری کا. لکھا جب فلم اختر لگا اختلاف عند رسول اللہ، جب پیغمبر کی موجودگی میں اختلاف اور لغو زیادہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں یہاں سے تشریف لے جاؤ. تو جو حضور 2 بندے حضور کی محفل میں شور شرابے سے غلط پراپگنڈے سے بات نہیں ہے، آج وہ 1400 سال سے بعد آ سکتے ہیں. لہٰذا معاملہ ایسا ہے کہ جب بات علی علیہ السلام تک جب ہے تو یہ لوگ خواہ مخواہ غلط پراپگنڈا کرتے ہیں، شور شرابے شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کوئی شرابے کا خیال ہے، ہم نے کوئی فسادی کا خیال ہے. ہمارے ثابت ہیں تمام حدیث ہونے تمام بھائی کی کافی ساری پیش کی. اگر ان کو اس موضوع پر پھر لگائیں گے کیونکہ یہ بڑا ناظرہ صاحب بہت ان کی جس میں بات ہو گئی. اب بات تو سنے نا، اب آ جائے گی، اب آ جائے گی، اس کو صحیح کرنا. شبیر بھائی یہ ٹاپک تو ابھی ہمارے گفتگو اب یعنی کہ جو دوسرا ٹاپک چلے گا وہ سب ہمارا چلے گا نا. ایک ٹاپک آپ نے ابھی ہمارا ہوا نا، پہلے پھر آپ کا ایک ٹاپک ہوا، پھر ہمارا ایک ٹاپک چلے گا، پھر اس کے بعد آپ کا ایک ٹاپک چلے گا. لیکن ابھی ٹاپک چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ پھر دوبارہ یہی علماء حضرات طے کریں گے. شکریہ بھائی. کر لینا بھائی آن کے پہلے راجہ صاحب دوسرا ٹاپک آپ کو شروع کرنا ہے جو آپ کا سیکنڈ ٹاپک ہوگا، اور ہمارے جو تھے کہاں گئے رضا صاحب آپ دوسرا ٹاپک ان کا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کیا آج یہ ہم سے پوچھا گیا دوسرا ٹاپک چلا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا کی کس عدالت کا یہ انصاف ہے کہ پہلے پہ جو فیصلہ ہونا ہے اس کو صادر کیا نہیں ہے اور پھر تیسرا جو ہے نا اس کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ حضرات چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. آپ سب حضرات اس کی میری تصدیق فرمائیں گے کہ انہوں نے میرا جواب
جو کلمہ مجھے سنایا تھا انہوں نے کتاب سے دکھایا مکمل؟ جو اذان انہوں نے سنائی تھی اپنی کسی کتاب سے دکھائی ہے مکمل؟ نہیں دکھائی تو جھوٹے ہوئے یا سچے؟ اب وہ گالی پوچھ رہا ہے، کہتے ہیں جو ہار گیا ہو تو اس کی داڑھی صاف کر دیں۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری داڑیاں برقرار ہیں۔ اب میں ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب کا سر، داڑھی، مونڈ سارا کو صاف کر کے حضرت کو رخصت کریں، کیونکہ یہ بحث کے قابل نہیں ہے۔ نہیں جذبات میں نہ جائے، لوگ پھر غلط اثر لیں گے۔ شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مول صاحبان آپ اتنے جذبات میں نہ جائے، آپ نے مطالبہ کیا تھا، چلو میری طرف سے غلطی ہوگی، آپ اصل موضوع کی طرف آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جو ہے نا ان چیزوں سے فرار نہ کریں۔ اب اس کے بعد جو موضوع آپ اس کو ہاں، اور ہمارا مطالبہ ابھی تک عدالت ثابت ہی کہنا ہے، کسی ثابت کا قول آپ نہیں دکھا سکے، جبکہ ہم اپنے ائمہ معصومین کی حدیث دکھا سکے جس کو آپ نے اپنے کیا ہے وہ ناسبی ہونے کی وجہ سے رد کر دیا، ثابت کیا، علی کی ولایت کو بھی ثابت کیا، اذان میں بھی کیا ہے اور کلمے میں بھی کیا ہے، لیکن آپ کے اندر چونکہ وہ اصل بغض پایا جاتا ہے البیت کا، اوپر سے آپ اقرار کرتے ہیں، لہذا آپ کی صحت اور ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا اب آپ آئیں، صحابہ کی عدالت پیش کریں۔ مطالبہ ہمارا بنیادی وہی ہے، موضوع ہمارا وہی ہے کہ کسی صحابی کا قول دکھ رہا ہے، جب صحابی کہہ لیں گے تو وہ آپ کو خواہ مخواہ ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہی بات ہے، مجھے سرگواش ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ قیامت تک نہیں کسی صحابی کا قول دکھا سکتے، حتیٰ کہ حضرت کسی سے دکھا سکتے بھی نہیں دکھا گیا۔ راجہ صاحب اگر آپ تھرڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سیکنڈ ٹاپک جو تھا وہ تھا خلافہ ثلاثہ، وہ ٹاپک آپ اسٹارٹ کیوں والے ٹاپک پہ نہیں جائیں۔ اگر بعد میں آپ چاہیں گے تو آپ لوگ آپس میں باہمی رضامندی سے اس ٹاپک کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ٹاپک اگر آپ آ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو تو وہ ٹاپک اسٹارٹ کریں۔ جی بات یہ ہے جی کہ کافی انتظار کے بعد میں مائک پہ آیا ہوں۔ شبلی بھائی انتہائی زیادتی کی ہے آپ نے، جس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ پہلے آپ نے 5 گھنٹے طے کیے تھے، اس کے بعد آپ نے علماء پہ چھوڑا، آپ کے عالم جو ہیں اس طرح اڑ گئے اس بات پہ، ہمارے عالم دین کو پھر وہاں پہ تساہل کیا انہوں نے اور نیا ٹاپک شروع کیا۔ اب آپ کے عالم جو ہیں وہ شخصی مسائل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی علمی دلیل ان کے پاس رہی ہے، کوئی داڑھی موڑنے کی بات کرتے ہیں، کوئی کچھ بات کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، تمیز کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں وہ۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مائک پہ آ کے یہ کہیں کہ عالم دین ہے، عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے عالم دین کو جو ہے اس طرح کے گندے الفاظ سے پکارے، اور قرآن کی واضح آیات ہیں کہ کسی سے بھی بات کرو تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرو۔ لہذا ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مثلا اس ٹاپک کو اینڈ دے رہے ہیں، پہلے ٹاپک میں بھی ایک سوال کا جواب انہوں نے کہا تھا 10 منٹ میں یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا راجہ صاحب نے، کہ ایک سوال کا جواب لے آؤ کہ کسی صحابی کی زبان سے یہ بتا دو کہ اس نے کہا کہ میں عادل ہوں۔ اللہ صحابی کہتے رہے میرے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے، صحابی کہتے رہے میں اونٹ کی مینگنی ہوں، صحابی یہ کہتے رہے ہیں، تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک جواب نہیں لا سکے۔ اور اس وقت جو آپ کے وہ جو چھوٹے صاحب بول رہے ہیں ان پہ آپ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو بوڑھے سے تھے آواز سے وہ بول رہے تھے، اس کے بعد ایک شخص وہ عالم دین نہیں تھا اور اس سے پتہ چل رہا تھا، وہ جو تھا بول رہا تھا اس وقت کس وقت طے کرنا تھا کہ اگلا ٹاپک کرنا ہے یا نہیں کرنا، جب آپ کے مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تیسرے نمبر پہ یہ آدمی آئے، چوتھے آپ کے رضائے مصطفیٰ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بھی بات کی۔ اب 4 آدمیوں نے آپ کی طرف سے بات کی ہے، ہماری طرف سے فقط 3 آدمیوں نے بات کی ہے۔ ایک بات کی ہے یہ جو بول رہے تھے ابھی، ان کے ساتھ دوسرے آدمی اور ایک میں، اور میں انتہائی قلیل بول رہا ہوں، اور جب بھی میں نے مائک لیا آپ نے کہا جی اس کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ نے مداخلت کیا اس نے، اور آپ نے کئی دفعہ راجہ صاحب کو بغیر ٹائم کے ریڈ آؤٹ دیا ہے، کئی دفعہ خلاف ورزی کی ہے قوانین کی، تو آپ کو اس کا جو ہے باقاعدہ بھرنا پڑے گا، اور آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اور کہہ دیا تھا بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس باتوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات بھی آپ صحابہ کے متعلق قرآن سے اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں کر سکے، اور بالکل جو ہے آپ اپنے مدعا کو واضح بھی نہیں کر سکے، ثابت تو دور کی بات ہے، اور اوپر سے آپ داڑھی اور مونچھیں موڑنے کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمانی والی باتیں ہیں کوئی؟ اس کے بعد یہ کلمہ اور اذان پہ جو آپ کی بحث ہوئی ہے اس پہ آپ دونوں ٹاپک کٹھے رکھ کے بات کرتے رہے ہیں، اور اس پہ آپ شکست کھا گئے ہیں الحمدللہ۔
اور اس کی یادیں جو ہے وہ مکمل آپ کو جواب ملے ہیں. اب چوتھا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہے دو خلافت ثلاثہ کے متعلق ہے. تو یہ پہلے ایک بات کر دوں، آپ نے وہ طے کیا تھا شادی بھائی، اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے جو طے کیا تھا وہ یہ کیا تھا 1 دن 5 گھنٹے بعد ہوگی، 1 دن 5 گھنٹے بعد ہوگی، 10 گھنٹے بعد نہیں ہوگی. آپ کو شاید آپ کے وعدے ہو گئے ہیں کہ 3 گھنٹے بعد جب 5 گھنٹے تو آپ نے کیوں ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا اور آپ کل پہ کر دیں، کیوں آپ نے اللہ تعالیٰ کی شروع کی؟ جب 5 گھنٹے چل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ کل کے لیے فیصلہ کرو کہ کل کے لیے کیسے کرنا ہے. آپ نے خود کہا تھا جو نماز تھک جاتے ہیں ان پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت سارے گاڑی کا بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ان پاس موجود ہے. اگر آپ گاڑی ڈالے دیکھیں تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے وہ گاڑی موجود ہے. اور یہ آپ کے بات بھائی اگر یہ یہاں پہ آپ نے یہ اگر آپ نے اس کا بھی طرح چلانا تو ہم سب کے ساتھ چلے جائیں گے اور یہ مناظر یہاں پہ ہو جائے گا. فی الحال بات یہ ہے کہ جو داڑھی مڑنے کی بات کی تھی وہ آپ کے راجہ صاحب نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ داڑھی مڑی جائے گی. یہ جو بکواس جو کی تھی یہ آپ کے جو مناظر صاحب ہیں انہوں نے کی تھی، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی. اس کو آپ ٹیپ میں پہلے چیک کریں. بیٹھے ہوئے ہم لوگ مانا کہ آپ جیسے عالم نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی تھوڑا سا علم ہے. تو یہ بات آپ بار بار کہنا چھوڑ دیں کہ کوئی دلائل نہیں دی. آپ نے یاد ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ منصف کون ہوگا، میں نے کہا منصف کوئی نہیں ہوگا. تو آپ منصف بننے کی کوشش نہیں کریں. دوسرا جو ہے آپ نے داڑھی کا کہا، میں نے آپ بات کر رہے ہیں، میں 2 گھنٹے پہلے قائد اعظم کو جو ہے پی ایم کیا تھا کہ آپ کے علماء جو ہے لائن کراس کر رہا ہے. قائد اعظم صاحب آن کے بتا سکتے ہیں، سب کچھ ٹیپ ہے، سب سن سکتے ہیں. تو کوئی بات تو چھپی تو رہ نہیں سکتی نا، سب کچھ ٹیپ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے کہ داڑھی کس نے کاٹی ہے. ٹیپ سن سکتے ہیں، ہم سب ادا کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے 5 گھنٹے کی کہی، میں نے قائد اعظم صاحب کو پہلے بتا دیا، پی ایم پہ میں بات کرتا ہوں ان سے کہ 5 گھنٹے ہو گئے، اب کیا کرنا ہے. 5 گھنٹے اس ٹاپک پہ ہو گئے تھے. آپ چاہتے آپ اپنے عالم سے کہتے کہ اسٹاپ، آپ نے کیوں نہیں عالم کے اسٹاپ کیا؟ میں نے تو دونوں کو موقع دیا ہے، جو کہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ دونوں عالم مان کے بات کریں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میں اس کے اوپر ہوں. اگر میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاتا تو مناظرہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. جو بےہودگی ہو رہی تھی ادھر شروع سے میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ٹیپ ہے. تو اس کو چھوڑ دے. میں منصف نہیں بننا چاہتا، میں بالکل منصف نہیں بننا چاہتا، اور آپ کو بھی منصف بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مناظرہ روکنا ہے روک دیں، ادھر کل شروع کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. جس بات پہ آپ کے عالم حضرات اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح جو یہ روم چل رہا ہے. اگر آپ کو 5 گھنٹے کے بعد رکنا تھا آپ رک جاتے، تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. آپ نکل جاتے اس روم سے اور مناظرہ اسی وقت رک جاتا. کسی نے آپ کو پوچھ نہیں کیا تھا. جب بھی میں بار بار آن کے پوچھ رہا ہوں آپ کے علماء سے بھی، اپنے علماء سے بھی، کہ اب کیا کرنا ہے. جہاں تک داڑھی کی بات ہے وہ آپ کو بتا دیا، ٹیپ میں آپ کو چلا دوں گا. اگر آپ کبھی موقع ملے تو آن کے سن لیجیے گا. اگر انہوں نے غلطی کی ہے میں مان لوں گا غلطی کہ پہلے کس نے اسٹارٹ کیا. اگر آپ کے علماء نے کیا تو برائے مہربانی آن کے آپ مجھ سے کہہ دیے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، مائک کے اوپر آن کے بتا دیں. بات یہ تھی کہ اگر پہلے ٹاپک ایک سوال کا جواب آپ کے مفتی صاحب اگر دے دیں، ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان سے قول یہ ثابت کر دیں جیسا کہ آغا نے سوال کیا تھا، اور اس کا جواب آپ تک مفتی صاحب نے نہیں دیا، یا قرآن کی غلط تفسیر کرتے رہے. کسی ایک تفسیر کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے اپنی کا، جس میں سے کسی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ پیش کیا ہو. ایک سوال ہے کہ یہ کسی صحابی خان سے حدیث صحیح ہو کہ جس میں صحابی نے کہا سب صحابہ عادل ہیں، یا رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ثابت کر دیں جس میں یہ رسول خدا نے کہا ہو کہ میرے سارے صحابی عادل ہیں. بس یہ میدان ہے. اگر آپ یہ اپنی تمام کتب سے حدیث صحیح ثابت کر دیں مار رجال والاسانید، تو اس وقت ہم اپنے مدعا کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ آپ کا مدعا جو ہے اپنا لیں گے. ایک سوال ہے بس، اگر مفتی صاحب میں اتنا علم ہے تو آ جائیں اور اس کا جواب دیں.
मुस्तफा साहब जो आए थे उस वक्त मनाजरा नहीं हो रहा था, टर्म्स और कंडीशन तय हो रही थी दूसरे टॉपिक की, और उसको मैंने इनवाइट किया था कि आप आके क्या कहते हैं, तो वो काउंट नहीं हो रहा, वो बोले नहीं है बिल्कुल भी, आपने ये गलत है। अब आपने कहा कि उधर से 4 आदमी बोले, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग है, हम सुन लेंगे कि कितने लोग बोले, हमें भी मालूम है, हम लोग जाहिल नहीं है। आमिर भाई खुदा के वास्ते हम लोग को जाहिल नहीं समझे, इस रूम में जो बैठे हुए आपके हजरात, हमारे हजरात, आप जैसे आलिम दीन नहीं है, लेकिन हम लोग जाहिल भी नहीं है, तो खुदा के वास्ते ये आप कहना छोड़ दे कि ये नहीं दिए वो नहीं दिए, हम लोग इसके जज होंगे, हम इधर बैठ के नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हमारे दिमाग में सब है, मनाजरा वेबसाइट पे होगा, आपकी भी हमारी भी, बार बार सुन सकते और जज कर सकते कि दलाइल दिए गए या नहीं दिए गए। तो खुदा के वास्ते जब भी आप माइक के ऊपर आके आप यही कहते कि दलाइल नहीं दिए गए, ये नहीं दिए गए, छोड़ दे उस बात को, मुनसिफ बनने की कोशिश नहीं करें आप, जो दे दिए उन्होंने दलाइल दे दिए, वो टॉपिक खत्म हो गया, उस टॉपिक को छोड़ दे आप। सेकंड टॉपिक हो रहा था, सेकंड वो आपकी रजामंदी से हुआ। कादरी जिलानी साहब, आप मुझे बार बार काय के लिए पीएम कर रहे हैं, आपसे मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार आप मुझे पीएम करते हैं जी। तो आमिर साहब, आपके जो उलमा है उनकी रजामंदी से दूसरा टॉपिक चला था, अब आप वापस पहले टॉपिक पे जाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। अब आपको टॉपिक स्टार्ट करना है, कायदा आजम भाई मैं आपको आने दूंगा अपने बाद, आपको टॉपिक स्टार्ट करना है तो आपका जो दूसरा टॉपिक था वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, यही मैं कहना चाह रहा था। कायदा आजम भाई आप आ जाए माइक के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें शिबली भाई, हमारे यासिर भाई के लिए आपने 2 दफा मुनसिफ का जुमला इस्तेमाल किया। हमारे यासिर भाई ने मुनसिफ बनने की कोशिश नहीं की, हकीकत बयान की कि जैसे कि हकीकत में ये हुआ कि आपके जो फैज रजा भाई जो मुफ्ती साहब हैं, साहिब मस्ती जो आपकी हैं, उन्होंने आके पहले ये कहा कि बगैर किसी नतीजे के कि हम जीत गए और ये कोई दलील नहीं पेश कर सके। उसी के जवाब में हमारे यासिर भाई ने ये जवाब दिया है, और क्योंकि पहले वो कह चुके थे, या तो उनको भी मुनसिफ नहीं बनना चाहिए था, या अगर वो बने तो हमारी तरफ से भी एक मुनसिफ जरूर जाएगा, तो वो अपना मुद्दा जरूर बयान करेगा। ये मैं सिर्फ कहने आया था यहाँ पे। और दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो देख लें कि किस अंदाज से स्टार्ट हुआ। बहरहाल यासिर भाई आप ही तकलीफ लेकर आए, शुक्रिया जी। बात यह है जी कि आप अगर ये कहते हैं कि दोबारा उस टॉपिक पे नहीं जाते, उसका सवाल का अगर ये जवाब देने से माजूर है तो नो प्रॉब्लम। राजा साहब मौजूद हैं, मैं चौथे टॉपिक का आगाज करता हूँ। इनके 2 टॉपिक हमने बेयक वक्त जवाब दिए हैं, इन्होंने हमारे एक टॉपिक का नहीं, शिबली भाई अजान भी चलती रही है और कलिमा भी चलता रहा है, दोनों चलते रहे। आप झूठ मत बोले, रिकॉर्डिंग मौजूद है, दोनों टॉपिक चलते रहे हैं, ये दोनों मौजूद है। कायदे आजम साहब जरा आइएगा जरा माइक के ऊपर, क्या टॉपिक थे हमारे? मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेरे पास भी आमिर साहब, आपके पास ही टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये आपने क्या बात कर दी, खुदा का वास्ता आपको। कायदे आजम साहब आइएगा, बताइएगा हमारे 2 टॉपिक कौन से थे? इस वक्त जी बोल हमारे अपना आपके 3 मिनट के आपने एक मिनट जाइए, आपने जो टॉपिक दिया था पहले बिनात रसूल का दिया था, फिर तहरीर कुरान का दिया था। हमें 2 टॉपिक दिए थे आप अलतबा और खिलाफत खिलाफा। तो आपने बिनात रसूल निकल के तहरीर कुरान के साथ कलमा और अज़ान, तो हमने इस वक्त आपसे कहा था कि आप 3 टॉपिक देखें। आपने उस वक्त हमने कहा था कि आप भी अपना एक टॉपिक बढ़ाइए। आपके टॉपिक शिबली भाई 3 हैं। एक है आपका टॉपिक कलमा फिर अजान। मैंने आपको उसी वक्त मेंशन किया था, आपने जब कलमा और अजान दोनों को मिला के कहा था तो उसी वक्त मेंशन किया गया था कि ये टॉपिक 2 टॉपिक हैं, कलमा और एक अजान, 2 टॉपिक हैं ये, और तहरीर कुरान। 3 टॉपिक आपकी तरफ से थे और अदालत साहबा और खिलाफा 2 टॉपिक हमारी तरफ से थे। अगर आपको टेप चलाना चाहें तो चला दें। जी मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, टेप को रुक जाए जरा। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी बहस हुई है, ये कायदे आज़म भाई माइक पे आके बताएं, ये बहस जो अभी हुई है सारी बहस कलिमा और अजान के मुतालिक हुई है या फकत कलिमे के मुतालिक हुई है? आप सुन रहे हैं, कोई मसलन गया नहीं है रूम से। ये खुद फैज भाई बताएं कि इन्होंने कलिमे और अजान दोनों को रखा है और आखिरी इनका मुद्दा भी ये था कि जी इन्होंने अब कलिमा और अजान दोनों सुनाए।
اور دونوں ہمارے بھائی نے سنائے ہیں، راجہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں انہوں نے سنائے ہیں، اور یہ دونوں کٹھے رہ کے انہوں نے ٹاپک چلائے ہیں اور کٹھوں کا انہیں جواب ملا ہے. اب انہیں حق نہیں بنتا کہ تیسرے ٹاپک کو یہ جو کہ وہ چوتھا ٹاپک ہے اس کو ہم تیسرا کہہ دیں. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ واضح سی بات ہے کہ یہاں دونوں ٹاپک انہوں نے کٹھے چلائے ہیں، کیا کلمہ بھی اور اذان بھی، اور ہمیشہ یہ کلمے پہ بھی اعتراض کرتے رہے اور اذان پہ بھی کرتے رہے، اور ہمیشہ ہمارے عالم دین کلمے کا بھی جواب دیتے رہے اور اذان کا بھی جواب دیتے رہے، اور آخر پہ بھی انہوں نے کہا کلمہ بھی سناؤ اپنا اور اذان بھی سناؤ اپنی. آپ بات کریں بالکل اور اذان بھی سنائی، اور دونوں ٹاپک حل ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان خلافت اور حدیث صحیح سے ثابت کرو. نہیں تو ہم بول دیتے ہیں. 3 خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رسول خدا کے برحق اٹھا دبائیں اس کو دبائیں. قائد اعظم صاحب رک جائیں میں ٹیپ لگا رہا ہوں. بار بار میں نے آپ کے روم میں آن کے بتایا کہ ہمارے دو ٹاپک کون اور خدا کے لیے رک جائے ذرا، میں آپ کو پروف کر دوں گا. میں جی چلیے بھائی، آپ نے ان کو 2 ٹاپک کہا ہے اور میں نے ان کو کہا تھا 3 ٹاپک، جس پہ آپ نے کہا تھا ایک ٹاپک آپ اپنا بڑھا لیجیے. یہ بھی آپ دیکھیے گا، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ کلمہ اور اذان 2 ٹاپک ہے اور ایک ٹاپک آپ اپنا بڑھا لیجیے جب میری آپ کی ہمارے یاسر بھائی کی پرائیویٹ روم میں گفتگو ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہے جو کلمہ اور اذان کو 2 ٹاپک نہیں کہتا. 2 ٹاپک ہے کلمہ اور اذان. کلمہ اصول دین میں سے ہے، اذان شروع دین میں سے ہے، اور یہ واضح سی بات ہے اور کلیئر کٹ بات ہے کہ 2 ٹاپک ہے. کلمہ اور چیز ہے، اذان اور چیز ہے. کلمہ وجوبی ہے اور اذان مستحبی چیز ہے. اس میں کوئی فرق آپ نہیں کر رہے. 2 چیزیں اور دونوں کا اعتبار کیا ہے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دفعہ رکھ کے. راجہ صاحب آپ مائک پہ ہیں. آپ لگا دیں، یعنی کتنا % بندہ خود حساب لگا لیں، یعنی جو ہے وہ 12 سے اوپر نہ جائے، یہی ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ پہلا ٹاپک جو ہے وہ کون چلائے گا، یعنی کون سا ہوگا، یہ ذرا بتا دیں مجھے کیونکہ میں تھا نہیں. عمر بھائی میں آپ کو پہلا ٹاپک ہم نے آپ کو بتا دی، لیکن میں نے قائد اعظم بھائی سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ بزرگ حضرات چاہ رہے تھے کہ اگر آپ رضامند ہو تو پہلا ٹاپک ہم اپنا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہوگا